اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ گفتگو ہماری حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدقیہ کے بارے میں جاری تھی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس خطبے کی ایک تھوڑا سا تاریخچہ بیان کیا کہ کچھ علماء نے اس خطبے کا ایک اجمالی سا کوئی حصہ اپنی ضرورت کے مطابق لغت کی کتابوں میں بیان کیا، اور دوسرے قسم کے علماء ہیں جنہوں نے پورے خطبے کو بیان کیا یا تھوڑا سا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، 2 حصے، 3 حصے اس کے بیان کیے۔ تو اجمالاً جن علماء نے اس خطبے کو بیان کیا ان میں سے سب سے جو قدیم ترین کتاب ہے جس میں پورا خطبہ سند کے ساتھ نقل ہوا ہے وہ اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں ابن ابی طاہر، جو مشہور ہیں ابن ابی تیفور کے نام سے۔ یہ بغداد میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، 14 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، جس میں عرب کے جو فصحاء اور بلیغ لوگ تھے ان کے کلمات پر مشتمل۔ تو اس کی 11ویں جلد انہوں نے لکھی بلاغات النساء کے بارے میں، جو عرب کی جو فصیح و بلیغ عورتیں تھیں ان کے کلمات کے بارے میں۔ تو وہ بلاغات النساء اس کتاب کی ابھی حصہ باقی ہے، اور ایک اس کتاب کی 12ویں جلد ہے جو آج کل برطانیہ کے میوزیم میں، باقی جو اس کی جو تھی وہ 12 جلدیں وہ تاریخ میں دفن ہو گئی، کہیں ضائع ہو گئی، وہ باقی نہیں رہی۔ تو اس کتاب میں نے عرض کیا کہ پہلے جو 5 باب ہیں، پہلے باب میں بی بی عائشہ کے خطبات ہیں، دوسرے باب میں حضرت زہرا کے خطبات ہیں، تیسرے باب میں حضرت زینب کا وہ خطبہ مشہور جو ہم لوگ ممبروں کے اوپر مجالس میں پڑھے جاتے ہیں، چوتھے باب میں حضرت ام کلثوم کا خطبہ ہے جو انہوں نے وہاں پر نقل کیا، اور 5ویں باب میں جناب حفصہ کا خطبہ ہے، پھر مختلف عرب کی جو فصیح و بلیغ عورتیں تھیں ان کے کلام کو وہاں پر نقل کیا۔ تو جناب ابن ابی تیفور نے اس خطبے کو شروع کرتے ہوئے شروع کیا ہے، اور اس میں جو سند ہے میں اس کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی سند یوں انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے جو اصل مشکل کا جو سبب بنا وہ یوں ہے، کہتے ہیں ابن ابی تیفور نے کہا کہ میں نے جناب زید ابن علی ابن الحسین سے سنا، اور عبداللہ محض بن حسن مصنع سے یہ سنا۔ تو یہ پہلا خطبہ جو انہوں نے نقل کیا، یعنی 2 خطبے جو انہوں نے 3 سند کے ساتھ نقل کیے، ان میں سے پہلے 2 خطبے انہوں نے جناب زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام سے نقل کیے۔ اب یہاں سے مشکل جو پیش آئی وہ یہ کہ جناب زید ابن علی ابن الحسین وہ شہید ہوئے ہیں 122 ہجری میں، اور جناب ابن ابی تیفور بغدادی وہ پیدا ہوا ہے 204 ہجری میں۔ تو ان کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے، 150 سال سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ تو جو اس نے یہ کہا کہ ابن ابی تیفور یہ کہتا ہے کہ میں نے خود زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب سے یہ خود خطبہ سنا کہ انہوں نے میرے لیے نقل کیا۔ تو درمیان میں 150 سال کا فاصلہ کہ اس کی ولادت سے، اس کے دادا کی ولادت سے بھی پہلے جناب زید جو شہید ہو گئے، جبکہ وہ عین اس کے الفاظ ہے کہ میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے وہ ابو العینہ بصری نے بنایا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو جناب زید ابن علی ابن الحسین نے کہا، یعنی جو زید شہید ہیں جو وہاں پر کوفے کے اندر 122 ہجری میں شہید ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابی طاہر، یہ خطبہ میں نے آل ابی طالب کے بزرگوں سے سنا ہے، اور آل ابی طالب کے جو بزرگ تھے وہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ حضرت زہرا کا خطبہ یاد کراتے تھے، جبکہ ابو العینہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ الفاظ اصل مشکل کا جو باعث بنے وہ یہ الفاظ جو مشکل کا باعث بنے ہیں کہ ابن ابی طاہر کہہ رہا ہے کہ میں نے خود علی ابن حسین امام جناب زید شہید سے یہ الفاظ سنے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو خاندان آل ابی طالب کے جو بزرگ تھے وہ یہ خطبہ اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، اپنے اولاد کو یاد کراتے۔ 2 چیزوں کے بارے میں آل ابی طالب یعنی جو
حضرت امیر المومنین کے جو بھائی بھتیجے ان کی جو اولادیں تھیں، حضرت ابو طالب کے جو 3 بیٹوں کی جو اولاد تھی، حضرت طالب کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جو حضرت عقیل، حضرت علی اور حضرت جعفر ان تینوں بیٹوں کی اولاد تھی، تو ان کو بولتے ہیں آل ابی طالب، ان کو بولا جاتا ہے۔ تو 2 خطبوں کے بارے میں امیر المومنین ایک تو اپنے بچوں کو، بنی ہاشم کے جو بچوں کو یہ تاکید کرتے تھے، مخصوصاً آل ابی طالب کو تاکید کرتے تھے کہ دیوان ابی طالب جو ہے وہ اس کو یاد کریں۔ خود مولا علی اپنے بچوں کو اور اپنے جو بھتیجے تھے، جو حضرت عقیل کے اولاد تھے، جو حضرت جعفر طیار کے اولاد تھے، ان کو بھی حکم دیتے تھے کہ اپنے جد ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اور جو دیوان ہے اس کو یاد کریں۔ فرمایا، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک حکمت کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب کی زبان پر جاری کیا۔ اور دوسرا خطبہ یہ یہاں پر جناب زید ابن علی بن حسین کہہ رہے ہیں کہ آل ابی طالب کے جتنے بزرگ تھے وہ خطبے کو یاد رکھتے تھے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاتے تھے، بچوں کو بھی کہتے تھے کہ اس کو یاد کرو، یہ نسلاً بعد نسلاً۔ اب اصل جو مشکل پیش آئی وہ یہ کہ جناب زید شہید وہ 122 ہجری میں شہید ہوئے ہیں۔ ابن ابی تیفور کہہ رہا ہے کہ میں نے خود ان سے یہ الفاظ سنے، تو جہاں سے ایک بہت بڑا فاصلہ آ گیا جن خطبے کے اور راوی کے درمیان۔ راوی کی ولادت ہو رہی 204 ہجری میں، کہہ رہا ہے کہ میں نے خود جناب زید سے سنا۔ یہ مشکل، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پھر علماء نے اسی بلاغات النساء کے، یعنی یہ جو خطبہ ہے تقریباً یہ 70ویں صفحے پہ آ رہا ہے، جو خطبہ حضرت زہرا ہے 70ویں صفحے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے 280 یا 290 کے نزدیک جو ہے ایک اور روایت ہے، وہاں پر اس نے اسی ابن ابی تیفور نے اسی بلاغات النساء کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو وہاں پر اس روایت کو یوں اس نے نقل کیا ہے، اس روایت کو کہ میں نے زید بن علی بن حسین بن زید بن علی بن حسین سے یہ بات سنی۔ تو اس قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ 3 نام جو ہے نا، 3 نام پھر یہ اس سند میں سے کسی نے جاہل نے حذف کر دیے۔ اصل میں خطبہ جو ہے زید بن علی بن حسین بن زید بن علی بن حسین، کہ وہ یہ جو زید بن علی بن حسین تھے یہ زید شہید تھے جو 122 ہجری میں کوفہ میں شہید ہوئے۔ وہ یہ کسی نے یہ سمجھا کہ یہ تکرار ہو گیا ہے، یعنی زید بن علی بن حسین پھر زید بن علی بن حسین تکرار ہو گیا ہے، کسی نے یہ احمق نے یہ سمجھا، لہذا انہوں نے یہ جو نیچے والا زید بن علی بن حسین ہے اس کو حذف کر دیا۔ تو یہ اصل میں جو بن گیا خطبے کی سند کے اندر جو اشتباہ کا باعث بنا ہے، وہ کسی نے یہ سمجھا کہ یہ تکراری نام ہوں گے، زید بن علی بن حسین بن زید بن علی بن حسین، تو اس وجہ سے وہ حذف کرنے کی وجہ سے یہ سند جو کیا ہو گئی آپس میں دور ہو گئی۔ تو اسی کتاب کے اندر دوسرے مقام میں یہ پوری سند موجود ہے کہ وہ ایک اور جملہ ہے جس کے ذہن میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جملہ جو ہے زید ابن علی ابن حسین بن زید ابن علی ابن حسین سے سنا۔ تو یہاں سے علماء نے یہ معلوم کیا کہ یہاں پر اس سند میں، اس خطبے کی سند میں یہ 3 نام جو ہے حذف ہو گئے، یعنی ابن ابی تیفور ڈائریکٹ زید شہید سے نہیں سن رہا بلکہ زید شہید کے پوتے سے سن رہا ہے، اور اس نے یہ اپنے آبا و اجداد سے یہ خطبہ نقل کیا، اور انہوں نے حضرت زینب سے اور جو ہے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے۔ تو اصل جو ایک سند ہے اس کے اندر یہ ہے۔ دوسری سند جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کی، دوسری سند ہے حسن بن علوان بن عطیہ۔ حسن بن علوان نے عطیہ اوفی سے، انہوں نے عبداللہ ماس سے، انہوں نے عبداللہ ماس بن حسن مصنع سے، انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسن مجتبیٰ سے اس خطبے کو نقل کیا۔ تو اس کی ایک راوی جناب زینب سلام اللہ علیہ، ایک راوی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اس سند کے مطابق جو جناب ابن ابی تیفور نے نقل کیا، اور اس کے راوی میں نے عرض کیا۔ اب اس سند کے اندر ایک بہت جو اہم بات ہے، وہ اس پہلے والی جو جملہ اس کی ایک بڑی دلیل بھی ہے اس سند کے اندر، کہ اس کے راوی ہیں جناب عطیہ اوفی۔ جناب عطیہ اوفی جو ہمارے زیارت اربعین جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جناب عطیہ اوفی کا نام آتا ہے کہ عطیہ جناب جابر کو لے کے گیا اور کربلا میں لے کے گیا اور حضرت جابر نے وہاں پر زیارت کی۔ تو یہ عطیہ اوفی 38 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے، تو ان کے والد جو ہے وہ لے کے آئے کہ یا امیر المومنین مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے،
تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو حضرت نے فرمایا ھذا عطیۃ من اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ تو اس کے باپ نے اس کا نام رکھا عطیہ۔ کوئی غلام نہیں تھا جناب جابر کا کہ وہ، یہ بھی عرب تھا، وہ جناب جابر بھی عرب تھے، کسی وجہ سے وہ وہاں پر مدینہ میں گیا ہوا تھا عمرے وغیرہ کی نیت سے یا کسی اور وجہ سے گیا ہوا تھا، تو وہاں سے وہ جو ہے نا ان کو لے کے آیا، یا کوفے سے لے کے گیا ہوگا وہاں پر۔ تو یا درواگو جو ہمارے ممبروں کے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عطیہ غلام تھے جناب جابر کے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جناب عطیہ کی ولادت ہوئی 38 ہجری میں، جناب عبداللہ محض کی جو ولادت ہے وہ 78 ہجری میں، یعنی 50 سال اس سے چھوٹے ہیں جناب عطیہ جو ہے وہ جناب عبداللہ محض سے۔ عبداللہ محض کا میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ عبداللہ محض بیٹے ہیں حسن مصنع کے، حسن مصنع جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی پوتے ہیں جناب عبداللہ محض، پوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے۔ اور جو ہمارے کراچی میں جو ہمارے واقعہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور ہمارے لیے افتخار ہے کہ اہل بیت کا ایک ڈائریکٹ شخص جو بلا شک و شبہ ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی عبداللہ اشتر بن ابراہیم بن عبداللہ محض۔ تو یہ جو ہمارے پاس یہاں تشریف، تو جناب عبداللہ محض کی وفات ہوئی ہے 145 ہجری میں، شہادت ہوئی ان کو شہید کیا۔ اور جناب عبداللہ اشتر جو عبداللہ شاہ غازی ہیں، ان کی شہادت ہے 150 ہجری میں اور 151 ہجری میں، بعض کتابوں میں 150 ہے، بعض کتابوں میں 151، تبری میں اس میں مقاتل الطالبین میں 150 ہجری میں، ظاہر تبری میں 151 ہجری ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے علماء میں سے تھے، بزرگان میں سے تھے۔ اور یہ جو خطبہ ہے جناب عبداللہ محض، چونکہ جو حسن مصنع تھے وہ داماد تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جن کی شادی ہوئی ہے، جناب حسن مصنع اور جناب زید امام حسن کے بڑے بیٹے تھے۔ تو وہ زید جو ہے وہ مدینے سے آپ کے ساتھ نہیں گئے، کربلا نہیں گئے، لیکن حسن مصنع جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ یہ ان کی شادیاں ظاہر امام حسن کے زمانے میں ہی ان دونوں بھائیوں کی شادیاں جو حضرت امام حسین کی بیٹیوں سے ہوئیں، جناب عبداللہ محض کی اور جناب زید جو بڑے بیٹے تھے۔ جناب زید کی جو اولاد ہے وہ تقریباً جو مصر کے اندر، افریقہ کے اندر، لیبیا کے اندر، الجزائر، مراکش، ادھر جو سارے کے سارے وہ سادات ہیں وہ جناب زید کی اولاد ہیں جو حضرت امام حسن کا بڑا بیٹا تھا۔ اور جو ہمارے طرف جو یہ حسنی سادات ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ حسن مصنع کی اولاد ہے، جو تبائی سادات کہلاتے ہیں، یہ حسن مصنع کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے جناب عبداللہ محض سے، اور عبداللہ محض نے اپنے والد جناب حسن مصنع سے، اور جناب حسن مصنع نے خود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اس خطبے کو نقل کیا، چونکہ جو حضرت کے ساتھ وہ جو جانے والے تھے تو ان میں یہ الفاظ ہیں: اقبلت فاطمۃ من حضرتہا تعطا ذیولہا، کہ حضرت فاطمہ اپنے ساجر ابنا اور ابن و جو اپنے قبیلے کے جو چھوٹے بچے تھے ان کو بھی لے کے گئیں، یعنی حسن حسین بھی ظاہراً ساتھ تھے، بی بی زینب بھی حضرت کے ساتھ تھیں، اور بنی ہاشم کی 4-5 جو وہ بیویاں بھی آپ کے ساتھ تھیں کہ جو اس جماعت کے ساتھ حضرت وہاں پر گئیں۔ اب میں اس کے الفاظ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو یہ ہے یعنی جو 3 سندیں، جن میں سے ایک سند جو ہے وہ منتہی ہوتی ہے جناب زینب کے اوپر، اور ایک سند منتہی ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اوپر۔ سید مرتضیٰ، ان کے بعد جو سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشافی کے اندر بھی اس جناب 3 اسناد کے ساتھ اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ الشافی میں تیسری سند یہی جو ابن ابی تیفور کی جو ابھی ہم نے سند بیان کی ہے، سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب احمد ابن ابی طاہر کے بیٹے عبید اللہ سے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ عبید اللہ ابن ابی طاہر، جس کی کتاب کا بھی ہم نام لے رہے ہیں، بلاغات النساء، تو سید مرتضیٰ نے عبید اللہ بن ابن ابی طاہر سے نقل کیا اس خطبے کو۔ تو وہ خطبہ، اس خطبے کے اندر بھی انہوں نے زید ابن علی ابن حسین سے نقل کیا، اور وہ جو کہ جو ہے نا وہاں پر یہ ابن ابی طاہر کہتا ہے کہ میں نے زید ابن علی ابن حسین سے کہا کہ یہ تو خطبہ لوگ بولتے ہیں ابو العینہ نے بنایا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خطبہ میں ابو العینہ کی ولادت سے بھی پہلے عین ہی جو
ابن ابی طاہر کی کتاب بلاغات النساء کے جو الفاظ ہیں بین ہی سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب جو اس کے اندر نقل کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بلاغات النساء کے اندر جو مطلب آیا وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اس مستقل کتاب میں سید مرتضیٰ نے اس کتاب سے نقل نہیں کیا کہ میں اس کتاب سے نقل کر رہا ہوں، بلکہ سید مرتضیٰ نے اس کے بیٹے کی سند سے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے نقل کرتا تھا، اور سید مرتضیٰ نے بین ہی وہی کلام جو نقل کیا جو ابن ابی طیفور نے کہا کہ آل ابی طالب کے جو بچے ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ اس خطبے کو یاد کراتے تھے۔ اب اگر زید شہید کے زمانے کی بات کریں تو زید شہید کے زمانے تو آل ابی طالب کا کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ زید شہید کے زمانے میں جو ایک امام سجاد تھے اور ایک امام صادق یہ بہت مختصر سی تعداد تھے، تو یہاں پر وہ چونکہ اصل میں 3 آدمی جو حذف ہو گئے ہیں سند کی وجہ سے، جو اصل اشتباہ کا باعث بنا ہے وہ اور مشکل کا باعث بنا، وہ زید بن علی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین، تو اصل سند یہ تھی، تو جس کے وہ حذف ہونے کی وجہ سے بھی یہ پریشانی ہوگی کہ یہ سند 150 سال کا فاصلہ کیسے بن گیا کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان۔ دوسری جو سند سے مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کی بیان کیا ہے، یہ خطبہ اس سند کے اندر ایک تو جو بات ہے وہ یہ کہ اس سند کے اندر ابو العیناء بصری نے ابن عائشہ بصری سے خود حضرت زہرا کے خطبے کو نقل کیا ہے۔ اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ پھر یہ ابن ابو العیناء نے کیوں یہ بات بعد میں یہ جھوٹ اپنی طرف بنا لیا کہ یہ خطبہ میں نے بنایا ہے، جبکہ ابو العیناء کہتا ہے کہ میں نے اس خطبے کو ابن عائشہ بصری سے نقل کیا ہے، تو بعد میں مدعی بن گیا کہ میں نے خطبہ بنایا اور میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور بعد میں میں توبہ کرتا ہوں کہ میں یہ خطبہ جو ہے بنا کے جو ہے نا وہ اس طرح سے مسلمانوں کو جب میں نے دھوکہ دیا ہے تو میں جو ہے وہ اور تیسری جو سند ہے سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ اماں عائشہ کے بھتیجے بھانجے عروۃ ابن زبیر سے وہ نقل کیا ہے۔ عروۃ ابن زبیر بولتے ہیں کہ میری خالہ جناب عائشہ جو پیغمبر کی زوجہ تھی، انہوں نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے، یعنی اس کی راویہ حضرت امام حسن ہیں، حضرت زینب ہیں، اس کے راوی جناب عائشہ ہیں، اور اس کے راوی جو ہیں جناب ابن عباس ہیں، اس کے راوی حضرت امام جعفر صادق ہیں، اس کے راوی امام باقر علیہ السلام ہیں، اس کے راوی جو ہے وہ متعدد یعنی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام میں اس کو نقل کیا، لہذا اس خطبے کو کسی حالت میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر تیسری سند سے مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، قالوا لما قبض رسول، جناب عائشہ یہ کہتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ اقبلت فاطمہ من حضرتها الی ابی بکر، کہ فاطمہ جو ان کے پاس اس وقت موجود بیبیاں اور بچے وغیرہ تھے ان سب کو لے کر آپ جب وہ تشریف لائیں مسجد میں ابو بکر کے پاس، اور آپ نے جب وہ یہ خطبہ دیا، تو یہ اب ابو العیناء بصری جس کی وفات ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 282 ہجری میں ابو العیناء کا انتقال ہوا۔ ابو العیناء متوکل عباسی کا درباری شاعر تھا۔ متوکل عباسی کو تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو کہا جائے کہ فرعون، حضرت امیر المومنین کا یہ جملہ ہے کہ اکفر آل عباس ابو جعفر متوکل، اس کا نام تھا ابو جعفر متوکل، اس کا لقب تھا۔ تو فرمایا کہ سب سے جو بڑا کافر ہے نا آل بنی عباس کے اندر وہ متوکل ہے، اور یہ ابو العیناء شاعر تھا متوکل کے دربار کا۔ تو وہاں پر یہ میں آپ کو وہ داستان آپ کو بیان کروں کہ کس طرح سے اس نے یہ ادعا کیا کہ یہ خطبہ جو ہے، اصل بات یہ ہوئی کہ ایک دفعہ یہاں پر یہ واقعہ جو ہے کس کتاب میں ہے، میں اس کو ذرا آپ کی دیکھ کے جو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے صفدی نے یہ بات، صفدی نے کتاب الوافی بالوفیات میں یہ نقل کی ہے کہ متوکل عباسی نے ایک مرتبہ یہ کہا، جو اس ابو العیناء کے حالات بیان کرتے ہوئے، کہ میں نے سنا ہے کہ انت رافضی۔ متوکل عباسی بہت ہی فرعون تھا، یعنی اصلا فرعون کو بھی کے ساتھ بھی نسبت دینا، وہ پھر بھی فرعون بھی اس سے کم تر تھا، ایسا ملعون جو تاریخ بشر کے اندر کوئی ہے نہیں، کہ جب جناب نصر بن علی جہضمی، یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے، نصر بن علی جہضمی بصرے میں جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے کچھ حدیثیں جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنی، تو
تو اس کی نصر بن علی جہضمی کی کتاب ہے، یعنی وفیات الائمہ، ائمہ کی جو وفات کے بارے میں ہے۔ تو اس نے جب امام رضا علیہ السلام آئے تو اس وقت یہ نصر بن علی جہضمی اس کی وفات ہوئی 250 ہجری میں۔ تو امام جب تشریف لائے تو اس وقت یہ 20 سال کا جوان تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ ابن رسول اللہ ہم تو یہاں بصرے میں رہتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ پیغمبر کب فوت ہوئے، مولا علی کب فوت ہوئے، امام حسن امام حسین کب فوت ہوئے۔ تو وہ وفیات الائمہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ جناب نصر بن علی جہضمی نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ تو نصر بن علی جہضمی آیا، یعنی میں متوکل کی بات کروں، اب وہ ان کو جو آپ سنتے ہیں نا کہ اس نے امام حسین کی قبر پر پانی چھوڑا، وہ باتیں آپ یہ سنیں اس کا جو ہے نا بات کہ کتنا یہ ملعون تھا کہ نصر بن علی جہضمی جب بغداد آیا، یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ ہے، تو بغداد کے سارے جو بزرگان تھے، علماء تھے، وہ جمع ہوئے، چونکہ یہ ائمہ کا صحابی تھا، امام رضا علیہ السلام سے اس نے شخصاً ملاقات کی تھی، آپ کی زیارت کی تھی، لہذا بڑا مقدس تھا۔ تو علماء بغداد جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حدیث بیان کرو۔ تو جناب نصر بن علی جہضمی نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور کہا کہ من احب ہذین و اباہما و امہما فہو فی الجنت معی فہو یوم القیامت معی فی درجتی۔ یہ حدیث نصر بن علی جہضمی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنی، ان کے بھائی جو ہے وہ حضرت جعفر سے، اور انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے، اور یہ اس سند کے ساتھ جناب نصر بن علی جہضمی نے یہ بیان کی کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے، ان کے باپ علی سے محبت کرے، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے درجے میں جگہ عطا کرے گا، میرے ساتھ وہ اس درجے میں ہوگا جہاں پر میں جنت میں ہوں گا۔ یہ حدیث جب نصر بن علی جہضمی نے بغداد کے اندر بیان کی تو متوکل کو خبر ہوئی، تو اس نے یہ فاطمہ کے یہ فضائل بیان کر دیے، علی کے یہ فضائل بیان کر دیے۔ تو متوکل نے 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا اس نصر بن علی جہضمی کو۔ یہ آپ اسلام کو ایسے نہیں پہنچا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پریشانی کے بغیر ایک حدیث، صرف یہ اس میں کیا حدیث تھی کہ جو فاطمہ سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، جو حسن و حسین سے محبت کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا کرے گا۔ 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا متوکل نے اس آدمی کو۔ تو یہ جو ہے یہ یعنی ابو العینہ کے بارے میں بھی متوکل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ انت رافضی، کہ تم رافضی ہو۔ تو اس میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ اس نے خوف سے بچنے کے لیے اور یہ جھوٹ بنایا کہ متوکل کو راضی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں کیسے رافضی ہو سکتا ہوں، رافضی نہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کی نظر میں یہ ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا میں کیسے رافضی ہو سکتا ہوں کہ میں بصرے میں پیدا ہوا ہوں، میرا استاد جو ہے وہ اسمعی میرا استاد ہے، اور قبیلہ باہلہ والے جو ہے وہ جو عرب میں جو سب سے زیادہ جو دشمنی رکھنے والے تھے اہل بیت سے، وہ قبیلہ باہلہ والے تھے۔ تو میرے ہمسائے، میں قبیلہ باہلہ کے اندر رہتا ہوں، تو میں کیسے اہل بیت وہ رافضی بنوں گا۔ کہا کہ پھر رافضی جو لوگ ہیں وہ یا تو دنیا کے لیے لوگ ایمان لاتے ہیں یا آخرت کے لیے، تو دنیا بھی تمہارے پاس ہے، آخرت بھی تمہارے پاس ہے، تو میں کیسے رافضی بنوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اگر یہ بات پکی ہو جاتی کہ جو بیچارے اس نصر بن علی جہضمی کو ایک حدیث بیان کرنے پر 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کو تو پتہ نہیں 1,00,000 کوڑے مارنے کا حکم دے دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ فراڈ یہ جو جھوٹ بولا کہ میں نے یہ خطبہ بنایا ہے، اور میں نے پھر وہ اب چونکہ عداوت اہل بیت کی وجہ سے انہوں نے وہ جو
اس نے حاکم نے جو بات کر دی اس کو انہوں نے اچھال دیا، اس کو اٹھا لیا، بس ایک ہی اس جملے کی وجہ سے وہ سارے کے اس خطبے کے اوپر انہوں نے لکیر مار دی، بس یہ تو جھوٹا خطبہ ہے، یہ تو بنایا ہوا خطبہ ہے، لہذا نہ یہ قابل استدلال ہے۔ درواقع مجھے لگتا ہے کہ ابن ابی طیفو یہ جو اس نے ابو العینہ نے جو یہ ادعا کیا تو شاید اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہ متوکل ملعون نے پھر اس نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا یہ تم جو ہے نا یہ میرا جو دربار کا قاضی ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ تم جو ہے نا رافضی ہو، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ دربار کا جو قاضی ہے اس کی بات مت سنو میرے بارے میں کہ یہ تو ہر وقت کوڑے اٹھائے رکھتا ہے اور قرآن پڑھانے کی اجرت لیتا ہے لوگوں سے، تو جو ہے نا ابو العینہ نے کہا کہ وہ اجرت لیتا ہے جو اس قسم کا فاسق و فاجر، لہذا اس کی شہادت میرے بارے میں قبول نہ کرو۔ تو جو ہے نا ابراہیم بن سعدان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے متوکل میرے یعنی آپ چھوڑ دیں، میں نے اس نے خود ہی وہاں متوکل کے سامنے کہا اے متوکل اے ابو العینہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ تمہارا امتحان کرنے کے لیے یہ بات جو ہے نا کر رہا ہے، متوکل کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اے متوکل تم اس وقت تک یہ بات جب میرا جنازہ یہاں سے دربار سے جائے گا تب اس بات کو چھوڑو گے، تو متوکل ہنسنے لگا اور اس کو ابو العینہ کو چھوڑ دیا۔ تو لگتا ہے کہ ابو العینہ نے یہ متوکل کے خوف سے یہ جو ہے نا یہ بات جھوٹ بنایا کہ میں نے یہ خطبہ بنایا ہے اور میرے جو ہے وہ میری طرف سے یہ خطبہ بنا کے جو ہے میں نے یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھایا، درواقع ایسا نہیں ہے۔ تو اب جو خطبے کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک جملہ جو بڑا مہم تھا وہ پہلے ایک سند میں گزر گیا کہ جناب عطیہ اوفی نے اس خطبے کو نقل کیا عبداللہ ماہز سے، عبداللہ ماہز نے جناب حسن مصنع سے، اب حسن مصنع نے جناب حسن امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اس خطبے کو نقل کیا، ایک تیسری سند اس کی یہ تھی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی میں وضاحت کروں گا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آل ابی طالب کے جو بزرگ تھے وہ اس خطبے کو اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ اب اس میں ایک ثبوت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ماہز کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 78 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، جناب عطیہ اوفی 38 ہجری میں 50 سال کا فاصلہ ہے ان کے درمیان، جب 50 سال کا بلکہ 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی جناب عطیہ اوفی 40 سال اس سے جناب عبداللہ ماہز سے بڑے ہیں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کے جو دادا ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ 40 سال بڑے ہیں۔ وہ قانون یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مطلب کو نقل کرتا ہے، بڑا چھوٹے سے مطلب نقل نہیں کرتا۔ اما یہاں پر عطیہ اوفی راوی ہیں، انہوں نے نقل کیا جناب عبداللہ ماہز سے۔ عبداللہ ماہز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت امام حسن مجتبی سے، البتہ ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن سند کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اپنے دادا حضرت امام حسن مجتبی سے وہ نقل کر رہے ہیں۔ خوب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آل ابی طالب اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، لہٰذا جناب عطیہ اوفی کوفے سے گئے اور جب کسی سفر میں مدینے میں گئے تو اس وقت یعنی جناب عبداللہ ماہز شاید ہوں گے 10 سال کے ہوں گے، 15 سال کے ہوں گے، 20 سال کے ہوں گے، تو عطیہ اوفی کا جو انتقال ہوا ہے وہ 111 ہجری میں ہوا ہے، اور جناب عبداللہ ماہز کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 145 ہجری میں ہوئی، تقریباً وہ بھی 30-35 سال بعد جو ہے نا وہ ان کی 35-34 سال بعد جو ہے حضرت عبداللہ ماہز کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جناب عبداللہ ماہز سے جناب عطیہ کا یہ خطبہ نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود اس بات کا شاہد ہے کہ آل ابی طالب اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کراتے تھے، لہٰذا جو 40 سال بڑا ہے جناب عطیہ اوفی، 40 سال بڑے ہیں عبداللہ ماہز سے، وہ جا کے عبداللہ ماہز سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں، گویا بچپن میں جو آل ابی طالب نے ان کو یاد کرایا تھا۔ تو عطیہ اوفی کے بارے میں بھی میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جناب عطیہ جو اس خطبہ حضرت زہرا کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، وہ ہمارے مذہب کے بہت ہی ان کی اہمیت اور عظمت ہے، لیکن ہمارے یہاں صرف یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کربلا کے اندر آئے، حضرت جابر کو لے کے آئے۔ تو جناب عطیہ اوفی ایک تو یہ کہ مولا علی کے صحابیوں میں سے ہیں، مولا علی کے ولادت زمانے میں پیدا ہوئے، حضرت کی زیارت کے شرف ان کو نصیب ہوا، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ جب 76 ہجری میں متوکل عبد الملک بن مروان نے کوفے کی امارت دے دی حجاج بن یوسف کو، تو حجاج بن یوسف بھی ایک شیطان مجسم تھا زمین کے اوپر، تو
تو اس نے جتنے بھی محبان اہل بیت اور علی ابن ابی طالب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو آپ کے خاص لوگ تھے، ان کو کوڑے مارنا شروع کیے۔ تو جناب عطیہ اوفی وہاں سے بھاگ کے آ گئے، فارس شیراز کے اندر بھاگ کے آ گئے، کوفے سے بھاگ کے آ گئے۔ تو کوفے میں جو حجاج بن یوسف کا داماد تھا محمد بن قاسم، یہ کوفے میں اس وقت شیراز کے اندر اس کی حکومت تھی، یعنی حجاج بن یوسف نے اپنے داماد کو شیراز کا حاکم بنا کے بھیج دیا، بصرے میں کسی اور کو بنا دیا، کوفے میں کسی اور کو بنا دیا۔ تو حجاج نے خط لکھا کہ عطیہ اوفی میں نے سنا ہے کہ عطیہ جو ہے وہ تمہارے پاس شیراز میں آیا ہوا ہے، تو اس کو بلاؤ اور اس کو بولو کہ علی ابن ابی طالب سے برات کا اعلان کرے، اگر برات کا اعلان نہ کرے تو 500 کوڑے مارنا اور اس کی داڑھی اور سر مونڈ کے مونچھیں مونڈ کے اس کو بالکل جو ہے نا وہ رسوا کرو، تو 500 کوڑے اس کو مارنا۔ تو جناب عطیہ اوفی اس وقت شیراز کے اندر تھے۔ تو محمد بن قاسم جو ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے فاتح پاکستان بنایا جاتا ہے، فاتح سندھ بنایا جاتا ہے، یہ ہے ملعون جو ہے، جو یہ جس نے بعد میں حملہ کیا 92 ہجری میں، تو یہ اس نے پھر جناب عطیہ کو بلایا، کہا کہ میرے سسر نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یا تو مولا علی سے برات کا اعلان کرو یا پھر 500 کوڑے ماریں گے۔ تو عطیہ اوفی نے کہا میں تو برات کا اعلان نہیں کروں گا۔ تو 500 کوڑے مارے جناب عطیہ اوفی کو اس ملعون نے، حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم نے۔ یہ کوئی فاتح سندھ نہیں ہے، کوئی فاتح پاکستان نہیں ہے، یہ ملاعین تو صرف لوٹ مار کے لیے آئے تھے، کوئی ان کا کوئی نہ حجاج کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق تھا، نہ دین کا کوئی ان کو غم تھا۔ یہ جعلی کہانیاں بنائی گئیں کہ وہ عورتیں وہاں سے آئی تھیں تو انہوں نے کہا یا واہ حجاجہ، تو یہ قصے بعد میں بنائے گئے، یہ جھوٹے قصے ہیں۔ یہ ہے محمد بن قاسم کی، جیسے جناب عطیہ اوفی جو اس خطبہ حضرت زہرا کے اندر بھی ہمارے لیے بہت ہی اہمیت، وہ الگ واقعہ ہے، کربلا کے واقعے میں ان کا ایک ہاتھ ہے۔ حضرت زہرا کے خطبے کی سند کے اندر بھی جناب عطیہ اوفی ہیں۔ اور تو جناب عطیہ اوفی نے جناب عبداللہ ماس سے اس بات کو نقل کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آل ابی طالب کے چھوٹے بچے اس کو یاد کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بات اپنے سے 40 سال بڑے بزرگ کو یہ بات بتائی اور اس سند کے ساتھ حضرت کے خطبے کو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے واقعاً یہ بات صحیح ہے کہ آل ابی طالب اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کراتے تھے۔ حضرت زینب کی اولاد، حضرت امام حسن کی اولاد، حضرت امام حسن کی اولاد ہے، امام جعفر صادق اس کے راوی ہیں، امام باقر اس کے راوی ہیں، یعنی حضرت امام حسین کی اولاد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آل ابی طالب اس خطبے کو یاد کرتے تھے، جس طرح خطبہ حضرت ابو طالب کے اشعار کو یاد کرنے کا امیر المومنین نے حکم دیا، ان کے اشعار یاد کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کا اشعار کو، اس خطبے کو یاد کرنے کا ائمہ نے حکم نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام اس خطبے کو یاد کرتے تھے اور خود شاید تعلیم دیتے ہوں گے اپنے جو مومنین کو، محبوں کو۔ تو اس طرح سے یہ خطبہ جو ہے ہم تک بحمد اللہ تعالیٰ پہنچا ہے، اور یہ ہماری یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے اور اہل بیت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب ایک بات اور بھی ابن ابو العینہ کی میں یہاں پر بیان کر دوں کہ یہ جس کو لے کے یہ بولتے ہیں کہ ابو العینہ نے یہ خطبہ بنایا اور یہ کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ انہوں نے جو قصہ جو بنا لیا ہے۔ ابو العینہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کتاب جو ہے ابو طیب عبد الواحد بن علی اللغوی متوفہ 351 ہجری نے کتاب مراتب النحویین میں نے خود یہ پڑھی ہے، جو علماء نحو کے جو حالات کے بارے میں انہوں نے کتاب لی، مراتب النحویین، بڑی پیاری کتاب ہے۔ صرف نحویوں میں اگر نام لوں گا تو صرف 2 نحوی تھے جو پوری ہماری تاریخ اسلام کے تھے، جن کو انسان کہہ سکتے ہیں، جن کو عادل کہہ سکتے ہیں۔ باقی کوئی نحوی، کوئی جو نحو کی جو کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، سب کے سب فاسق و فاجر، سب کے سب ملاعین اہل دنیا سے۔ صرف نحویوں کی تاریخ میں صرف 2 آدمی تھے جو عادل تھے، جو انسان تھے، صالح تھے۔ ایک جناب خلیل نحوی، جس کا بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں نام لیا، وہ خلیل نحوی کی وفات 165 ہجری میں بصرے کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ اور ایک ابن سکیت نحوی،
یعقوب ابن سکیت نحوی، ان کی وفات ہے 250 ہجری میں، 242 ہجری میں ان کی شہادت ہے۔ تو یہ جو ہے متوکل کے زمانے، متوکل نے ان کو شہید کروایا۔ وہ اس کی بھی شہادت کا یہ ابھی جو ہم نام لے رہے تھے، ابو العینہ کا نام لے رہے تھے، جناب نصر بن علی جہضمی کا نام لے رہے تھے۔ نصر بن علی جہضمی نے وہ حدیث بیان کی 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جناب ابن سکیت جو ہے وہ اس کے بیٹوں کے استاد تھے، تو جناب ابن سکیت نے اس کے بیٹوں کو پڑھایا، بڑے عالم بن گئے، بڑے دانشمند بن گئے۔ تو ایک دن جو ہے نا وہ متوکل نے کہا کہ آج میں ابن سکیت کو پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ دوں گا، سب سے بڑا انعام دوں گا۔ تو جو حسادت کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ ابن سکیت تو جو ہے نا شیعہ ہے، یہ ذو رافضی ہے، تم نے اس کو اپنے گھر میں پالا ہے، تو یہ تو سارے ہمارے تیرے نظام کے خلاف ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میرے گھر میں رافضی کیسے آ سکتا ہے؟ کہا امتحان کر لو۔ تو جس دن وہ ادھر انعامات رکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے علماء، مختلف ملکوں کے سفیر، فوج کے سردار، سارے کے سارے جمع ہیں کہ آج ابن سکیت کو پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا انعام دینا ہے، جائزہ انعام، نوبل انعام دینا ہے، یہ سارے کے سارے جمع ہیں۔ تو متوکل نے امتحان کے لیے کہا کہ اے ابن سکیت تم بتاؤ کہ آیا یہ میرے دونوں بیٹے جو تمہارے شاگرد ہیں، 10 سال 5 سال تم نے ان کو درس پڑھایا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں یا حسن و حسین تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں؟ تو ابن سکیت نے کہا اے متوکل، تم یہ حسن و حسین کی بات کرتے ہو کہ حسن و حسین سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ان میرے بیٹوں سے؟ ہاں تم یہ خیال کرو یہ سونا چاندی جو سامنے پڑا ہے یہ میرے لیے کوئی قیمت رکھتا ہے؟ کہا تم تو حسن و حسین کی بات کرتے ہو، کمبر کے جوتے بھی وہ میرے تجھ سے اور تیرے ان بیٹوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حسن و حسین کہاں؟ کمبر تو مولا علی کا غلام ہے۔ تو کہا کہ کمبر کے جو جوتے ہیں ان سے بھی میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو متوکل نے حکم دیا کہ اس کی زبان کو جو ہے نا یہاں سے چیر کے، تو اس کی زبان کو وہی جو انعام دینے کے لیے ہزاروں لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں جلسے کے اندر، تو جناب ابن سکیت کی زبان کو چیر کے یہاں سے نکال دیا گیا، اور جناب ابن سکیت جو تیسرے دن جب وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ یہ 242 ہجری میں حضرت امام، ان کے زمانے میں حضرت امام جو ہے وہ امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو نحویوں میں صرف 2 آدمی جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ عادل تھے، ایک جناب ابن سکیت، ایک جو ہے وہ جناب کیا نام ہے خلیل نحوی۔ اب یہ ابو العینہ کی میں بات کر رہا تھا، تو ابو العینہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ چھوٹا تھا، تو میں جب بصرے میں میں نے دیکھا تو جو ہے نا وہ ہمارا استاد جو ہے خلیل نحوی یہ بیان کرتا تھا کہ جب فرزدق شاعر وہاں آیا تو فرزدق شاعر بہت ہی بدصورت تھا، تو بچوں نے وہاں مسخرہ کرنا شروع کیا۔ تو یہ اس قسم کی بات اس نے کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود یہ جو ہے نا یہ جناب خلیل نحوی سے یہ شعر میں نے سنا کہ وہ فرزدق نے یہ شعر پڑھا کہ نظر الیک باعین محمرہ نظر طیوش الی مدل قصہ الی مدا قصابی۔ تو ابو العینہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جناب خلیل سے یہ خود شعر سنا، حالانکہ اس احمق کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتا کہ یہ لوگ تو سارے کے سارے گدھے ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ابو العینہ کی ولادت ہوئی 191 ہجری میں، اور جناب خلیل کی وفات ہوئی 160 ہجری میں، 165 ہجری میں، 60 65 اور 70 یہ 3 قول ہیں۔ تو اس کی ولادت سے بھی پہلے 30 سال پہلے جناب خلیل کی وفات ہو رہی ہے۔ یہ جھوٹا ادعا کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ میں نے خلیل سے یہ خود یہ شعر سنا۔ خلیل کی تو تیری ولادت سے بھی 30 سال پہلے جناب خلیل نحوی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس قسم کا جھوٹ بولنے والا تھا، لہذا یہ کہ حضرت زہرا کا خطبہ بنانا اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے کوئی تصور سے بالاتر ہے، اور خود اعتراف کرتا ہے کہ میری طاقت میں نہیں ہے، میں اور جاہز دونوں نے مل کر یہ خطبہ بنایا ہے۔ یعنی یہ خود مانتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس بات کا ادعا کروں کہ میں ایسا خطبہ بنا سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف، اور وہ اس خطبے کے اندر یہ الفاظ ہیں جناب وہ جو زید ابن علی ابن حسین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ صرف ان لوگوں کو بغض و عناد ہے محمد و آل محمد کے ساتھ کہ وہ حضرت زہرا کے خطبے کو تو فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ حضرت زہرا کا خطبہ نہیں ہے، لیکن وہی جو اماں عائشہ نے، جو پیغمبر کی وفات کے وقت اماں عائشہ تھی 18 سال کی، پیغمبر کے 2-2.5 سال بعد جناب ابو بکر کی وفات ہوئی، تو اماں عائشہ نے جو خطبے دیے ہیں وہ ابو بکر کی وفات میں، اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر کی وفات کے بارے میں جناب اماں عائشہ کا کوئی خطبہ، کوئی جملہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے 2.5 سال بعد وہ اماں عائشہ کے 2.5 سال بعد جب اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اور 4 خطبے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پروگرام میں بیان کیے، اماں عائشہ نے بیان کیے، تو جناب زید بن علی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ یہ خطبے جناب اماں عائشہ نے نہیں دیے، یہ جھوٹے خطبے ہیں، اس کو تو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو عناد اور بغض ہے آل محمد کے ساتھ کہ جب وہ فاطمہ زہرا کی طرف کوئی بات نسبت دی جاتی ہے تو فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ در واقع ان کے بغض و عناد کی وجہ ہے، وإلا یہ خطبہ بے شک و شبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ملاوٹ، کسی کی جرأت نہیں ہے۔ ابو العینہ کی یہ امکان ہی نہیں کہ ابو العینہ تو چھوڑیں، یہ یعنی قیامت تک بھی اگر بشر جمع ہو جائیں تو ایسا خطبہ بحمد اللہ تعالیٰ فصیح و بلیغ اور اتنا عمیق خطبہ کہ کوئی بشر بنا ہی نہیں سکتا ہے، اس جیسا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ میں نے بنا لیا اور کسی اور نے بنا لیا، نہیں، 100% یہ خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زبان عصمت سے جاری ہوا ہے اور زبان عصمت کے ذریعے سے بحمد اللہ تعالیٰ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس خطبے کو ہم باقی رکھیں، جاری و ساری رکھیں، اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام سے یہ التماس بھی کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں اور دین کی بہترین تبلیغ کرنے کے ہمیں توفیق عطا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔